والنجم إذا غوى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اور مقام نو بیان فرمایا۔ شان مصطفیٰ جو ہے سب سے مشکل ترین موضوع جو ہے بیان کرنا یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ موضوع حساس بھی ہے اور روحانی بھی ہے اور ساتھ ساتھ عقیدت اور محبت کا بھی اظہار ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ نبی علیہ السلام دی شان بیان کرنے دے نال پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دے اتے اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے، اور دوسرا بندے دا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنی اصلاح دا موقع بھی نصیب ہوتا ہے۔ ساتھ نبی علیہ السلام نال محبت عقیدت پیدا ہوندی، اور سب تو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے
شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن نال بندے دی اپنی شان، اپنی حیثیت، اپنا مقام بڑھ جانا۔ آپ دی شان تو ہے ہی ہے اور بلند ہے، بیان کرنے والے دی شان بھی بلند ہو جاندی ہے جڑا بندہ حضور دی شان بیان کرے اور محبوب دی شان نو سنے۔ شان وہی ہے جو قرآن پاک وچ ہے اور حدیث وچ ہے۔ حساس موضوع اس واسطے ہے اور مشکل موضوع اس واسطے ہے کہ آپ دی شان وچ بیان وچ اگر کوئی کمی آ جائے، یعنی شان وچ کمی ہوئے، تنقیص ہوئے، شان وچ کوئی گھاٹا بیان کرے تو ایسا شخص کفر اختیار کر دے، کیونکہ حضور دی شان گھٹانا کفر ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ دی شان نو بڑھانا گمراہی ہے، ضلالت۔ دونوں پہلو درمیان اسا رہنا ہے، نہ شان نو گھٹانا ہے اور نہ ہی شان نو بڑھانا، کیونکہ گھٹانا بھی کفر ہے اور بڑھانا گمراہی ہے۔ جو جس ہستی دی شان بڑھانا گمراہی ہوئے، گھٹانا کفر ہوئے، اس ہستی دی شان نو سمجھنا کتنا ضروری ہوئے، کیونکہ لا علمی اندر، جہالت اندر یا بندہ شان گھٹا بیٹھے گا یا شان بڑھا بیٹھے گا۔ اس واسطے آپ دی شان نو سمجھنا، اصل مقام نو جاننا فرض ہے، ضروری۔ نبی علیہ السلام نو خطرہ اسے بات دا سی کہ میرے جان تو بعد میری امت میری شان بڑھائے گی۔ گھٹان دا تصور نہیں سی حضور دے علم وچ، کہ حضور نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ میری شان گھٹانا نہیں۔ کیوں؟ مسلمان ہوئے تو شان گھٹاوے، یہ تو ممکن ہی نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جدوں شان گھٹائی جاندی ہے وہ یا کفر دی وجہ تو، یا نفاق دی وجہ تو، یا گمراہی دی وجہ تو، یا گستاخی دی وجہ تو، تاں ہی شان بندہ گھٹاندا ہے نا کسی دی۔ ادھنا بغض ہوئے، اناد ہوئے، غصہ ہوئے، ایمان نہ ہوئے، محبت نہ ہوئے تو پھر بندہ شان گھٹاندا ہے۔ ایتھے تے ایہو جی محبت ہے جس محبت دا دنیا دی کوئی محبت مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ یہ تو محبت ہے اور عبادت ہے۔ ہر بندے دی خواہش اور چاہت اور ایمان اور تڑپ ہے کہ ساری کائنات نو ود کے میری محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ نال ہوئے۔ خطرہ صرف شان بڑھان دا سی، کیونکہ جتھے محبت ہوئے، پیار ہوئے، عقیدت ہوئے، اتھے بندہ شان گھٹاندا نہیں، اتھے شان بڑھاندا ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام تو پہلے جڑے انبیاء علیہ السلام گزرے سن، انہاں دیا قومن نے بھی شان بڑھائی سی۔ عیسیٰ ابن مریم دی شان بڑھا کے انہاں رب دا بیٹا قرار دیتا۔ یہودیاں نے عزیر علیہ السلام نے اللہ دا بیٹا کیا، تو لازمی امر سی کہ آپ نے فرمایا میری امت بھی یہود و نصارہ دے طریقے دے چل نکلے گی۔ یہ حدیث ہے، پشین گوئی ہے، آپ کی خبر ہے۔ یہود و نصارہ نے جو کام کیتا ہے میری امت وہی کام کرے گی۔ تو یہود و نصارہ اپنے اپنے نبی دی شان بڑھاندے سن، تو آپ نو خطرہ سی کہ میری امت میری شان بڑھائے گی۔ تد ہی فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم دی شان بڑھائی تو سب میری شان بڑھانی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مستدرک حاکم دی حدیث، ایوہ الناس لا ترفعونی فوق قدری، اے لوگوں میری شان نو، میرے قدر نو، میرے مقام نو
میری شان تو اوپر نہ لے جانا، جو میری شان ہے میری بس وہی شان بیان کرنا جو اللہ نے مجھے شان دی۔ تو یاد رکھیں، بڑھانا جرم ہے، ضلالت ہے۔ ساڑھے بارے اہلحدیث سے بارے عوام الناس یہ گل مشہور ہے کہ اہلحدیث حضور دی شان نعوذ باللہ گھٹان دے۔ یاد رکھیے گھٹانا کفر ہے، جو گھٹائے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن شان بڑھانا یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ جدوں اساں حلف دیتا ہے، زمانہ دیتی، گارنٹی دیتی کہ اساں کدے شان حضور دی گھٹائی نہیں، اس پر حلف دیتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، باوضو کہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضور کی شان گھٹائی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے خطرہ سی بڑھان دا کہ میری امت کچھ لوگ آن گے جو میری شان بڑھان گے، وہ بڑھان والے لوگ کون نے، اس دی کوئی تلاش تے ہونی چاہیے۔ کس نے شان بڑھائی ہے؟ حضور دی خبر ہے کہ میری شان بڑھائی جائے گی، جو یہود و نصارہ کرتے تھے وہ میری امت کرے گی۔ تو ذرا سوچو وہ لوگ کون ہیں، وہ طبقہ کون سا ہے، وہ گروہ کون سا ہے جس نے حضور دی شان بڑھائی ہے، کیونکہ بڑھانا گمراہی اور ضلالت۔ کیا قرآن پاک ہے آپ کی شان دے بیان دی کوئی کمی ہے جو باروں ضرورت پئی ہے کسی اور کہانیاں بیان کرن دی حضور دی شان لئی؟ آئیے قرآن پڑھیے، سارا قرآن ہی مصطفیٰ دی شان ہے۔ شان ہے ہی وہ جو قرآن بیان ہوئی، کیونکہ شان دینے والا اللہ ہے۔ تو ہم کس طرح پتہ ہے کہ یہ شان حضور کی ہے نہیں یا ہے، جب تک اللہ نہ بیان کرے اور اللہ کا رسول بیان نہ کرے۔ تو آئیے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات بیان ہوئی قرآن پاک ان جو ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس دے اندر جو کچھ اللہ نے بیان کیتا ہے وہ دی تفصیل اور توضیح بیان کرنے کی کوشش کریں گا۔ تو سا کافی انتظار کیتا ہے، پچھلے سال ہی میں رات 10 بجے آیا تھا، 11 بجے آیا تھا، 10 بجے تو اس دفعہ بھی رائٹ 10 بجے آئے۔ آئندہ اسی جلسہ انشاءاللہ 10 بجے شروع کیتا کرا، یعنی تسا ذہن ہی رکھنا میں ہر سال 10 بجے ہی آمنا ہے انشاءاللہ۔ تو تسی 9 بجے گھروں ٹورے کرو، تو میں بھی ٹائم نال ٹور پیا کراں گا، میں بھی 10 بجے آ جائے کراں گا، تسی بھی 10 بجے آ جائے، یا اس طرح کر لیں۔ تو اللہ تہاڈی اس انتظار نو نجات دا ذریعہ بنا دے۔ یقیناً علماء کرام کے بیانات کا سلسلہ جاری رہا، آپ سنتے رہے، محفل میں بیٹھے رہے، درود پاک پڑھتے رہے، حضور کا ذکر ہوتا رہا، نام آتا رہا، درود و سلام ہوتا رہا، تو یقیناً اللہ کی رحمت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ تو یہ رات گھاٹے نہیں رہی، فائدے چ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو سنیے، غور فرمائیے، شادی شدی دے جاندے ہو تو ولیمہ بھی تو 4 بجے ہوندہ ہے، 1 بجے لے کے تو بڑے خوشی نہ روٹی واسطے بیٹھے رہندے ہو۔ ہاں 5 بج جاندے نا، تو پھر مسجد ہی بیٹھے رہو تو بیسے اجر بیسے ثواب انشاءاللہ۔ امید ہے انشاءاللہ اگلے سال بھی بیٹھو گے نا انشاءاللہ، یہ تیار ہے قوم انشاءاللہ۔ یا ایھا النبیو، اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اس آیت مبارکہ نو سمجھی۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے والا اللہ ہے، اور کہا نبی علیہ السلام نو جا رہا ہے، اور جس دن یہ آیت مبارکہ آئی تھی اس دن حضور دنیا میں موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے اس آیت کو آ کے پڑھا کہ رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک جو ہے وہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نام آپ دا احمد۔ احمد نام اللہ نے رکھا ہے، محمد نام گھر والوں نے رکھا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھر والا نام رکھا ہوا ہے اس کو پسند بھی کیا ہے، اور قرآن پاک میں 4 مرتبہ اس نام کو لیا جو اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گھر والوں نے رکھا، اور جو نام اللہ نے خود رکھا وہ احمد تھا، اس کا ذکر 1 مرتبہ قرآن میں آیا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، مسئلہ تساں حل کرنا ہے، میں تھوڑے سامنے صرف دعوت فکر دینی ہے، فیصلہ تساں کرنا ہے کہ سارے قرآن 30 پارے تسی توجہ کرو گے نا تو اللہ نے جدوں بھی حضور نو بلایا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، لیکن اللہ نے یا محمد نہیں کہا سارے قرآن۔ کیوں نہیں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ہوں اساں عرض کرساں تے شکایت ہو سی، یہ تساں پوچھنا ہے اوانڈو گوانڈو بآخر قرآن اللہ نے یا محمد کیوں نہیں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ حضور کا نام تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام ہے احمد، یا اللہ یا احمد کہتا یا محمد کہتا، نہ یا محمد لکھا نہ یا احمد لکھا۔ اس کی وجہ اللہ نے جو محفظین اور محدثین نے بیان کیا ہے، اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھلایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بلانا یہ ادب نہیں، یہ احترام کے خلاف۔ تو آڈے چو کسے شخص نو ذرا آپ نے تو معاشری دیکھ لو، تسی جدو ابا جا رہے ہوئے، ابا جی توڑے جا رہے ہون تو ابا جی نو نا لے کے بلاندے ہو یا ابا جی کہندے ہو؟ کدے نا لے کے بلایا جائے تو جس بندے نے تو سننا ہے انہیں کہنا بھئی یار تم کیڑے سکول پڑھے ہیں، اتنا ان پڑھ بے وقوف آدمی ہے، ابے نے بلا رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں۔ یعنی ابے دا نام کوئی پوچھے نا تیرے ابے دا نام کی بندہ فخر نال دستا ہے، لیکن جدو ابے نو بلائے تو پھر نام لے کے نہیں بلاندا، ابا جی کہندا ہے۔ کوئی اور ادب احترام کا لفظ علاقے کے رواج کے مطابق کہندا ہے، نام لے کے آواز ابا کو کوئی نہیں دیتا، ماں نو آواز دے بیٹا نام نہیں لیتا، بیوی اپنے شوہر نو آواز دے تے نام دسو۔ تھوڑے علاقے تھوڑا پتا ہوئے گا جیڑا تھوڑے نال حال ہوندہ ہے، اپنا حال تو بندہ آپ بہتر جاندا ہوندہ ہے، تسی دسو بس تھوڑے نال ایویں سلوک ہوندہ ہے نا، بیوی تو انو آواز دے تے تھوڑا نام لے کے نہیں بلا، ادب کر دے، احترام اکرام کہ میرا شوہر ہے، خاوند ہے، اس کا کوئی اور اچھا نام پیارا کوئی لقب کوئی صفت اس دے نال تو انہیں بلائے گی، آواز دے گی، نام نہیں لے گی۔ اسی طرح شاگرد نو استاد بلائے تو نام لوے گا، لیکن شاگرد استاد نو بلائے تو نام نہیں لے، کیونکہ ادب احترام دا تقاضا ہے۔ اللہ خالق کے مالک کے رازق کے نبی نو نام لوے اور بلائے تو بلا سکتا ہے، لیکن نہیں بلاندا تاکہ سانو ادب سکھلائے کہ اپنے محبوب کا نام لے کے آواز نہیں دیتے۔ ہن سانو آندے نے باسا یا محمد کہنا ہے تو وابیاں سڑ دیا رہنا ہے، ساڑا تے ہے نا، تکلیف تے ہے نا، جدو امتی حضور نو نام لے کے آواز دے دکھ تے ہوندہ ہے نا، پھر تکلیف تے ہوندی ہے نا، روحانی ایک محبت تے ہے نا مصطفیٰ نا، کہ جدو حضور دا تسی نام لو گے پھر تو آڈے نزدیک تے حضور ہر جگہ موجود بھی ہیں تے سندے بھی ہیں تے ویندے بھی ہیں، تو ہم تو ویسے ہی زیادہ یا کرنا چاہیے کہ حضور نو نام لے کے آواز دے رہے، رب نے خالق اور مالک ہو گے نام لی نہیں یا محمد نہیں کہا، بلکہ کی فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ
وسراجا منیرا فرمایا یا ایھا النبی، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن پاک اندر جدوں بھی آواز ماری انہی الفاظ نال، یا جس حالت اندر پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے بیٹھے نے چادر اوپر اوڑی ہوئی ہے، فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہتے قرآن پاک فرمایا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہتے فرمایا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نام لے کے نہیں بلایا، نام لے کے آواز نہیں دی، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی، سیدنا صوبان، چلو مشورہ کر لو کوئی مسئلہ، سیدنا صوبان جدو موڑ بن جائے من دسیا جے سیدنا صوبان، ہاں جدو محبت عقیدت ایمان تازہ ہو جائے پھر میں نے پتا چلے گا تسی صحابہ کرام محبت عقیدت اظہار کرنے والے سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ایک بندہ ہے، مسلمان نہیں، نبی علیہ السلام دے کول آگے کھڑا ہے اور آپ نے مخاطب ہو کے کہنے لگا یا محمد، سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے تے مک مارے اور پچھا نو گرے ہے، کہنے لگا میرا قصور کیے، کہنے لگے میرے نبی نو نام لے کہ تو آواز کیوں دیتی ہے، تو یا محمد میرے سامنے کیوں کیا ہے، تو یا رسول اللہ کہندہ، یا نبی اللہ کہندہ، کیوں کیا ہے یا محمد، یا نبی اللہ کہے، یا رسول اللہ کہے، اہلحدیث دا عقیدہ سنو، نبی علیہ السلام نے جدوں بھی آواز دینی ہے یا محمد نہیں کہنا، کی کہنا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدوں حضور دی محفل اندر آندے، جدوں بھی حضور دی مجلس اندر آندے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہہ کے آپ مخاطب کر دے، کدے کہندے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نال کوئی کام ہوندہ، کوئی ضرورت ہوندی، کوئی حاجت ہوندی، کسے مسئلے اندر حضور کو لاندے تے صحابہ کہندے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، کسے نے حضور نے صحابہ کرام وچوں کسی صحابی نے سامنے کھڑے ہو کہ یا محمد کہہ کے آواز ماری ہوئے، حوالہ دیجئے، حوالہ دیجئے، حوالہ مانگنے آیا ہوں، حوالہ دیجئے، ثبوت مانگنے آیا ہوں، ثبوت دیجئے، دلیل مانگنے آیا ہوں، دلیل دیجئے، جے دلیل نہ ہوئے تو پھر سن لیجئے، وہی کہیے جو صدیق کہہ رہے ہیں، عمر عثمان و علی کہہ رہے ہیں، سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی نے جدوں بھی حضور نو بلایا ہے، بولو کی کیا ہے، یا نبی اللہ، اجھی کہو کی کیا ہے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جدوں تو سا کہنا ہے نا صحابہ یا نبی اللہ کہندے سن، یا رسول اللہ کہندے سن، پھر پتہ تو انہوں نے کیا کہنا ہے، سویرے انہوں نے کہنا ہے اچھا تسی یہ دسو، چلو ٹھیک ہے تسی یا محمد نہ کہو، یا رسول اللہ پھر کیوں نہیں آندے تسی تے یا رسول اللہ بھی نہیں آندے، یا نبی اللہ بھی نہیں آندے، سن لیجئے، جدوں تک سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اندر موجود سن، صحابہ کرام آندے سن حضور دی خدمت اندر تے آپ نو کی کہندے سن یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، تے جدوں نبی علیہ السلام اپنے گھر پاک اندر تشریف لے جاندے سن تے صحابہ اپنے گھر تشریف لے جاندے سن، سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی نے اپنے گھر بیٹھ کے کدے بھی نہیں سی کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، نہیں لبیک یا رسول اللہ اپنے گھر اندر بیٹھ کے نہیں، یا نبی اللہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، یا رسول اللہ نہیں کیا، ہاں حضور دی خدمت اندر حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام مخاطب کیتا ہے، پھر ضرور کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، حضور دنیا تو تشریف لے گئے، پھر صحابہ کرام نے روض رسول تے آگے یا اپنے حجرہ پاک دے اندر یا اپنے گھر پاک اندر کیا ہوئے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، تے پھر حوالہ چاہیے، حوالہ لینے آیا ہوں، دلیل مانگنے آیا ہوں، دلیل دیجئے کہ حضور دی وفات پاک تو بعد صحابہ کرام نے اپنے گھرج بیٹھ کے یا رسول اللہ، یا نبی
دی اللہ دی تسبیح کیتی ہوئے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کیا ہوئے، ایک حوالہ دیجئے۔ صحابہ کہندے سن جدو حضور دے سامنے تشریف لے آندے سن تے حضور نے مخاطب کرنوا تے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہندے سن، جدو حضور دنیا تو چلے گئے صحابہ نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یہ الفاظ کہنے سے رک گئے۔ اور انشاءاللہ ایک دن پھر آئے گا، صحابہ کرام بھی ہوں گے تو انشاءاللہ سے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ یا رسول اللہ ایسا پھر شروع کر دینا ہے۔ کچھ ہی بولو۔ صحابہ کہندے سن حضور علیہ السلام دے سامنے جدو حضور دنیا تو چلے گئے تو صحابہ یہ الفاظ کہنے رک گئے۔ پھر ایک دن آئے گا انشاءاللہ ایسا شروع کر دینا ہے، ایسا کہنا ہے انشاءاللہ یا رسول اللہ۔ کچھ ہی بولو انشاءاللہ کہنا ہے۔ کہنے لگے کدوں کہنا ہے؟ میں کہ جدوں حوض کوثر تے محبوب نے ہونا ہے، حوض کوثر تے محبوب نے ہونا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ایسا حضور دے حوض کوثر تے پہنچنا ہے، نبی بانو ویکھنا ہے، زیارت دیدار ہونا ہے تے کہنا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ اچھی کہو کی کہاں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، لیکن ساڑھا ہوتے تو سننا جو نہیں، ساڑھا کیا ہویا تو سوتے سننا جو نہیں جانے کیوں میں کہ تو اس پاسے ہونا جو نہیں۔ ہم حوض کوثر پر ہوں گے اور ہم کہیں گے یا رسول اللہ، کیا کہیں گے؟ اچھی کہو کی کہیں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ کہاں گے یا نبی اللہ کہاں گے؟ بولو کتے کہاں گے؟ حوض کوثر پہ کہاں گے انشاءاللہ۔ پھر جدو شفاعت ہوئے گی مصطفیٰ دی ادھوں عرض کران گے محبوب جی ساڑھی بھی سوارت فرما دے ہو، پھر جنت اندر جدو حضور نال ملاقات ہوئے گی، حضور دی گوانڈ ہونا ہے انشاءاللہ۔ اگلے دن ایک بندے میں نے پوچھا ہے، توجہ ہے، ایک بندے میں نے پوچھتا ہے کہ ویکھو نا قیامت والے دیہاڑے حضور نے جنت وچ ہونا ہے تے پڑوس وچ حضور دے ہونا ہے۔ میں کہا جی جڑے کنے سارے حضور دے پڑوسی ہون گے؟ تے میں کہا کوٹھی انج ہونی ہے کہ ہر پیار نے انج نہ دینا حضور میرے گوانڈ نے۔ انج ہو سکتا ہو سکتا تو جی نہیں سمجھ آئے تو گھنٹہ گھر لا وہاں کی ویگلو فیصلہ بات جیڑے پاس نکلی اگے گھنٹہ گھر 8 بازاران دا شہر جیڑے پاس آؤ نا اگے وہ آئے کھلوتا ہے، جیڑے پاس نکلو گے اگے حضور دی کوٹھی ہوئے گی۔ جنت دا ڈیزائن ہی ہونا، جیڑے پاس نکلنا ہے نا اگے حضور نہیں ہونا ہے، جیڑے پاس آنا ہے اگے حضور دا مکان ہونا ہے، حضور دا مقام محمود مقام الوسیلہ، وہی کوٹھی ایسی ہوئے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ نبی علیہ السلام دا گوانڈ نصیب ہونا ہے، ہر مومن نو نصیب ہونا ہے، ہر مطیع و فرم بردار نو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا بھی اللہ دی اطاعت کرے، رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے، انہوں نبیوں دا ساتھ ملے گا، محمد مصطفیٰ دا ساتھ ملے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم یا ایھا النبی، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی دا معنی کی ہوندہ ہے؟ ہن کوئی کہہ سکتا ہے تو سا ترجمہ نہیں کیتا ہے، دا ترجمہ کی بندہ ہے؟ یا ایھا النبی دا معنی بندہ ہے اے خبر دینے والے، اے خبر دینے والے، اے خبر دینے والے۔ یا ایھا النبی دا کی معنی ہے؟ بولو اے خبر دینے والے۔ کیڑی خبر؟ آپ اس وقت تک بول دے نہیں جب تک آسمان تو وہی نہ آئے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا، قرآن دے الفاظ دے ذرا غور کیجئے، قرآن کی کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا۔ من لگتا ہے تُسی خطیباً سن کے تھکے پہ ہو، تو میں صبر کر کے تھکا ہوا کی خیال باس نہ کری۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، یا ایھا النبی، اے خبر دینے والے، کون سی خبریں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ وہی تو بغیر بول دے نہیں کی مانا، آپ خبریں کس دیاں دین دینے بولو، وہی دیاں جو اسمان تو خبر آن دیئے، آپ دیوتے وہی آن دیئے، وہی دی خبر دینے والے، وہی تو بغیر نہ بولنے والے، وہی دی خبر دینے والے، اللہ سے خبریں لے کے کائنات کو بتلانے والے، یا ایھا النبی، اے وہی کی خبریں دینے والے۔ جب تک وہی نہیں سی آن دی حضور بول دے نہیں سن، حضور بیان نہیں سی فرمان دے، یہ سمجھ نہ آئے تو صحیح البخاری دی حدیث وال جاننا وہاں، کاش کوئی قرآن کھولے، کوئی حدیث کھولے، کوئی اسلام دا مطالعہ کرے، کتاب پڑھیے، حدیث دی کتاباں پڑھیے، صحیح البخاری پڑھیے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے قریش مکہ اکٹھے ہو کے آئے، کہنے لگے محبوب جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا توڑے کل سوالات کرنے نے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، سوالات کرو، کیڑے سوالات کرنا چاندے ہو؟ چند سوالات پیش کیتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سوالاں دے جواب میں تو انہوں آج نہیں کل جواب دے آنگا۔ سوال کیڑے سن؟ ذوالقرنین دی حقیقت کہی، یہ ذوالقرنین کون نے؟ یا جوج ماجوج دی قوم دے بارے توڑا کی خیال ہے؟ اصحاب کہف کون نے؟ اے جڑا بندے وچ روح چلدا پھردا ہے، روح جڑا بندے اندر ہوندا ہے، اے روح دی حقیقت کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے انہاں دی یعقوب علیہ السلام دی اولاد اے مصر اندر کیویں آئی؟ بنی اسرائیل مصر اندر کیویں آئے؟ خضر علیہ السلام کون سن؟ اصحاب کہف کون نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سوالات کے جوابات میں دوں گا، اور کل آج نہیں کل دوں گا۔ حقائق بیان کر رہا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک سورۃ القاف 15 اور 16واں پارہ پڑھیے۔ اس سورت کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ کتاب التفسیر للبخاری، امام بخاری کی کتاب التفسیر پڑھیے، ان آیات کے تحت یہ حدیث موجود ہے۔ آپ سے سوالات کیے گئے، آپ نے فرمایا میں جواب دوں گا لیکن کل۔ وہ کل آ گیا، قریش آئے، محبوب جی تو سب وعدہ فرمایا سی کل سوالات دے جوابات دے آنگا، تو آج آ گیا ہے جواب دیجئے۔ فرمایا وہی نہیں آئی۔ کہنے لگے پھر کدوں جواب دیو گے؟ فرمایا کل وعدے ہوتے رہے، وعدہ فرماتے رہے، کل وہ لوگ آتے رہے، ہر آنے والے کل آتے رہے، محبوب سے پوچھتے رہے، آپ ایک ہی بات کہتے رہے، وہی نہیں آئی، خبر نہیں آئی، وہی نہیں آئی، نبی تھے خبر نہیں آئی، آسمان سے وہی نہیں آئی، وہی نہیں آئی۔ 15 دن کے لیے وہی روک لی گئی۔ رب نے فرمایا جبریل جانا نہیں، میرا پیارا، میرا محبوب، میرا پیارا، میرا محبوب فرما رہے نے میں کل جواب دیاں گا۔ میرے محبوب نو چاہیدہ سی انشاءاللہ فرمان دے، انہیں انشاءاللہ نہیں فرمایا، لہذا وہی روک لو جبریل، وہی روک لو، جانا نہیں، تاکہ کائنات نو پتا چلے، 15ویں صدی دے مولویوں نو پتا چلے کہ غیب دی خبر دینے والے نہیں، اللہ دی وحی دی خبر، وحی دی خبر دینے والے۔ فرمایا جانا نہیں، 15 دن 18 دن لئی وہی روک لی گئی۔ 15ویں دن جبریل آئے، فرمایا محبوب علیہ السلام پریشان نے، کفار پراپوگنڈا کر رہے ہیں، قریش پراپوگنڈا کر رہے ہیں، محبوب پریشان نے، پریشانی دے عالم اندر محبوب موجود نے۔ جبریل آئے، فرمایا جبریل اتنے دن آیا کیوں نہیں؟ فرمایا محبوب جی میں اپنی مرضی نہ آیا، آ نہیں سکتا، رب دے امر نہ لانا وہاں۔ فرمایا
فرمایا میرے ہوتے میرے بارے قریش نے اے پراپوگنڈا کیتا ہے کہ رب چھوڑ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک وترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اے محبوب قسم ہے صبح کے وقت کی، قسم ہے رات کے اندھیروں کی، ہم نے چھوڑا نہیں بھلایا نہیں تجھے، ہاں تمہاری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چھوڑنا ہوتا اس وقت چھوڑ جاتے۔ لم یجد کا یتیما فآوی، اب کیوں چھوڑے پیغمبر؟ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، ہم نے وہی کو روک لیا تھا تاکہ کائنات کو پتا چلے میرا پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ سن لو اہل الحدیث کا عقیدہ سن لو، زمانہ بولتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، امام بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، بزرگ بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، فقیر و پیر بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، مولوی بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، مفتیان اسلام بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، امام شافعی و مالک احمد بن حنبل جو کچھ کہتے بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام ظفر جو بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی رائے کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی تحقیق کے ساتھ، اپنی فقاہت کے ساتھ، امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، سارا زمانہ سارے ائمہ بولتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ۔ پھر اگلی بات ہماری لکھ لو، جو اپنی مرضی سے بولتا ہے اس کی تحریر میں، اس کی تقریر میں، اس کی فقاہت میں، اس کے قیاس میں، اس کی رائے میں، اس کے اجتہاد میں، اس کے فیصلے میں، اس کے فتوے میں غلطی کی گنجائش ہے اور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے بول رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے اور فقہ حنفی میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہے، اس لیے کہ ان کا ائمہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں۔ ہمارے مسلک اہل الحدیث میں غلطی کا امکان نہیں ہے، مجھ میں غلطی ہے، میرے علماء میں غلطیاں ہیں، لیکن ہمارا مسلک غلطی سے پاک ہے۔ کیوں؟ ہمارا امام غلطی سے پاک ہے، رب کا قرآن غلطی سے پاک ہے، میرے محمد کی ذات غلطی سے پاک ہے۔ مسلک کے حق اہل حدیث سید سبطین شاہ نقوی صاحب۔ یا ایھا النبی، اے وحی کی خبریں دینے والے، ہمارے مسلک میں غلطی نہیں، مجھ میں غلطی ہے، ہو سکتی ہے ہمارے علماء کی عادت سیادت میں غلطی کا امکان موجود ہے، مسلک غلطی سے پاک ہے۔ کیوں؟ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ ہمارا مسلک ہی نہیں ہے، ہمارا مسلک ہے ہی وہ جو رب کی کتاب میں ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں ہے۔ بلکہ میں تو اگلی اس سے آگے بات بڑھا کے کہنا چاہتا ہوں، اگر اتفاق چاہتے ہو، اتحاد چاہتے ہو، نقش امن عامہ کے بارے میں اگر تمہارا خیال ہے کہ ملک میں افراتفری ہے، انتشار ہے، فسادات ہے، تو پوری امت کو، علماء کو، پوری امت کو، اہل سنہ کو، اہل الحدیث کو، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو، ایک ہی راستہ ہے، ہماری اہل الحدیث کے علماء کی ساری کتابیں۔ پھر میری بات سن لو، شاید اتنی کوئی بڑی بات تمہاری بستی میں آ کہ کوئی نہ کہہ سکے جو میں کہہ کے جا رہا ہوں، کہ اگر اتفاق چاہتے ہو، اتحاد چاہتے ہو، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہتے ہو، اعتصام بحبل اللہ پر آنا چاہتے ہو، پوری امت کو ایک کرنا چاہتے ہو، پوری امت کو ایک نام پہ، ایک ذات پہ، ایک ہستی پر، ایک شخصیت پر، ایک جناب ممبر پر، ایک میجر سٹیج پر اکٹھا کرنا چاہتے ہو، یہ جو روز کہتے ہو مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے، میں فرمولہ پیش کرتا ہوں، یہ
اکٹھے ہونے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں سب کو کہوں گا اہل حدیث ہو جاؤ تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں، بریلوی کہے سب بریلوی ہو جاؤ تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں، دیوبندی کہے سارے دیوبندی ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو جائیں. نہیں نہیں، یہ فارمولہ نہیں ہے. فارمولہ میں دینے لگا ہوں. اہل حدیث علماء نے برے صغیر میں، ہندوستان اور پاکستان میں آج تک جو کتابیں لکھی ہے، ہماری ساری کتابیں ہم تمہیں علماء بریلوی اور دیوبندی علماء کے سامنے حکومت لے کے ہمیں جناب آفر دے، ہم ساری کتابیں اکٹھی کر کے حکومت کے حوالے کرتے ہیں. وہ علماء بریلوی اور دیوبند کے حوالے کر دے. جو ان میں غلطی ہو، جو ہماری کتابوں میں کتاب و سنت کے خلاف بات ہو، اس کو کاٹ دو مٹا دو، ختم کر دو، دریا برد کر دو، اس کا نشان مٹا دو. اس بات کا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو وہ ہر بات مٹا دو، ہر وہ بات حرف غلط کی طرح مٹا دو جو کتاب و سنت میں نہیں ہے. جو کتاب و سنت کے مطابق ہو وہ بات رہنے دو. جو کتاب و سنت کے خلاف ہمارے علماء کی کتابوں میں بات آ گئی ہے اس کو مٹا دو، ختم کر دو. پھر علماء بریلوی اور دیوبند کی کتابیں ہمارے حوالے کرو، ہم نشاندہی کریں یہ بات قرآن کے، یہ بات سنت کے خلاف ہے، ان کو بھی مٹا دو. جب ان کی بھی صفائی ہو جائے، ہماری کتابوں کی بھی صفائی ہو جائے، پیچھے رب کا قرآن رہے گا، مصطفیٰ کی حدیث رہے گی، اس پر پوری امت کو اکٹھا کر دو. سارے اماموں کے نام پہ فرقے مٹا دو، بین لگا دو. کسی امام، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بستی کے نام پہ فرقہ نہیں بن سکتا. ساری امت ایک نام پہ اکٹھی ہوگی، وہ نام وہی ہے جس کو رب نے قرآن میں کہا ہے محمد الرسول اللہ. باقی سب مٹا دو، محمد کے نام پہ پوری امت کو اکٹھا کر دو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جدو ساریاں کتاباں کھنگال دے ہوگے، جانچ پڑتال ہو جائے گی، ساریاں باتاں مٹ گئیاں تے سمجھو سارے مسلک مٹ گئے. ہمارا پھر بھی قائم رہے گا کیونکہ قرآن قائم رہے گا، حدیث اچھی بولو، قرآن قائم رہے گا، حدیث قرآن بھی قائم رہے گا، حدیث مصطفیٰ بھی قائم رہے گی. سن لیجئے، یا ایھا النبیو، اے وحی کی خبریں دینے والے، کیجئے ترجمہ ہے وحی کی. وہی تو بغیر جدو بول دے نہیں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، وہی تو بغیر جدو بول دے نہیں، وہی تو بغیر کچھ کہن دے نہیں، وہی تو بغیر کچھ کر دے نہیں. پھر کی معنی ہوئے گا یا ایھا النبیو، اے وحی کی خبریں، اے وحی کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا ہے رسول آپ کو. محمد مصطفیٰ کو رسول کس نے بنایا؟ رسول کون بناتا ہے؟ اچھی بولو، رسول کون بناتا ہے؟ انا ارسلناک، رسول کون بناتا ہے؟ ذرا پیار نہ محبت نہ میری بڑا متوجہ ہو کہ میں بڑی عام بات کرنا چاہ رہا. انا ارسلناک، رسول کون بناتا ہے؟ رسول کون بناتا ہے؟ یہ میں تھوڑے کو 10-11 باری پوچھنا ہے. رسول کون بناتا ہے؟ ذرا پیار نال محبت نال ذرا دسو، رسول کون بناتا ہے؟ اللہ نے رسول بنایا کس کو؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ بناتا ہے اپنی مرضی سے کوئی رسول؟ صحابہ مل کے رسول بناتے ہیں؟ نہیں. امتی مل کے رسول بناتے ہیں؟ نہیں. صحابہ کرام سارے مل کے اپنا رسول بناتے ہیں؟ نہیں. دنیا سارے مل کے اپنا ایم پی اے بنا دی، ایم این اے بنتا ہے لوگوں نے ووٹاں نال،
رسول بندا ہے کہ دے امر نال رسول کو کون بناتا ہے داتا کون بناتا ہے پاس گیا داتا کون بناتا ہے اچھا اے تو پھنسے کھڑے ہو تسی داتا کون بناتا ہے جڑا بن جائے وہ داتا جنہوں بنایا جائے وہ داتا داتا ہوندہ ہی ہوئے جنہوں بنان والا کوئی نہ ہوئے پھر داتا کون ہوا داتا میں پوچھنا چاہنا داتا عہدہ بڑا ہے یا رسول دا عہدہ بڑا ہے داتا دا منصب اچھا ہے یا رسول دا منصب سوچنا ہے گربانے جھانکنا ہے لڑنا نہیں غصہ نہیں کرنا اپنے پیار محبت عقیدت نال عرض کرنا چاہنا سمجھان لئی عرض کر رہے ہاں تو انہوں جہنم تو بچان لئی عرض کر رہے ہاں خیر خائی دے رہا نہ عرض کر رہے ہاں داتا دا عہدہ بڑا ہے یا رسول دا کچھ ہی بولو داتا علی حجویری ہوا رسول محمد مصطفیٰ ہوئے مجھے بتاؤ بڑا کون ہوا توجہ ہے داتا سید علیہ حجویری کو داتا کہا جاتا ہے محمد کو رسول کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ ہے علی حجویری داتا ہے داتا بڑا ہوتا ہے رسول سے مجھے بتاؤ کیا کہہ رہے ہو مالکم لا ترجون للہ وقارا پھر مجھے سواب بتائیے مسئلہ حل کیجئے سید علی حجویری بزرگ کو داتا کس نے بنایا کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے کیا منانا چاہتے ہو علی حجویری کو علی مانتے ہیں حجویری مانتے ہیں سید مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں صوفی مانتے ہیں بتاؤ کیا منوانا چاہتے ہو داتا داتا رب ہے داتا کون ہے بولو داتا رب کی ذات ہے مجھے بتاؤ سید علی حجویری کو داتا کس نے بنایا کہاں ہے خبر ہم دلیل کے بغیر داتا نہیں مانتے محمد کو رسول مانتے ہیں قرآن میں ہے محمد رسول اللہ ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں حدیث میں موجود ہے کہ تجھ پر اے پہاڑ عہد تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے پیغمبر نے صدیق کو صدیق کہا سیدنا عمر کو فاروق مانتے ہیں حدیث میں موجود ہے عثمان کو ذوالنورین مانتے ہیں غنی مانتے ہیں حدیث میں جناب تابعین اور محدثین اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے سیدنا علی کو حیدر مانتے ہیں شیر خدا مانتے ہیں حیدر قرار مانتے ہیں المرتضی مانتے ہیں پیغمبر کا داماد مانتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا شوہر مانتے ہیں جناب حسن و حسین کا بابا مانتے ہیں سیدنا علی کو رضی اللہ تعالی مجاہد مانتے ہیں قرآن کا حافظ مانتے ہیں قرآن کا قاری مانتے ہیں پیغمبر کے لکھنے والے آپ کے سیکٹری مانتے ہیں پیغمبر کی تحریریں لکھنے والے پیغمبر کی پر نازل ہونے والی وہی لکھنے والے کاتب مصطفی مانتے ہیں بتلاؤ کیا منوانا چاہتے ہو سیدنا علی کو امام المجاہدین مانتے ہیں قاتل المشرکین مانتے ہیں سیدنا علی کو علی ولی اللہ مانتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المتقین مانتے ہیں کون انکار کرتا ہے ہر اس بات کا جو قرآن سے ثابت ہو حدیث سے ثابت ہو سیدنا علی کو کیا منوانا چاہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مانتے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کا مصداق مانتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کا مصداق مانتے ہیں من کنتو مولاہ فعلی مولاہ مانتے ہیں پیغمبر کا ولی مانتے ہیں پیغمبر کا دوست مانتے ہیں پیغمبر کا محبوب مانتے ہیں مومنوں کا محبوب مانتے ہیں اللہ کا محبوب مانتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا حاجت روا مجھے بولو مشکل کشا حاجت روا یہ شان میرے رب کی ہے یہ سیدنا علی کی نہیں ہے اِنَّا ارسلنا کا اے محبوب تسی آپ رسول نہیں بنے اصحاب بنایا ہے علی حجویری کو داتا کس نے بنایا ہے کیڑی تاریخ بنے ہیں کتنی عمر سیدھے بنائے گئے پیش کیجئے حضور نے نبی ہونے دا اعلان کیے تو کیتا ہے جد عمر پاک
سید علی اجمیری داتا کدو بنے؟ پیدا ہون تو پہلے بھی داتا سن، یا پیدا ہون تو بعد بنے، یا پیدا ہون والے دن بنے، یا 4 سال دے سنتے بنے، یا 10 سال دے یا 40 سال دے سنتے بنے، کب تک داتا رہے؟ پھر فوت ہو گئے، ہجے بھی داتا نے، تے قبر بن گئی ہے، ہجے بھی داتا نے۔ کوئی تو وضاحت کیجئے، کوئی سرات کیجئے، کس نے بنایا ہے؟ داتا بننے کی خبر کہاں میں ہے؟ 3 پارے قرآن دے اندر تے کوئی نہیں کہ پاکستانیوں دا داتا سید علی اجمیری ہے۔ حدیث اندر بھی خبر کوئی نہیں، نہ قرآن میں خبر ہو نہ حدیث میں خبر ہو۔ بجاؤ داتا بنایا کس نے؟ یہ ایم پی اے نہیں ہے کہ ووٹوں سے بن جائے، یہ رب کی صفت ہے۔ رب نے جب اپنی صفت مخلوق میں کسی کو دی ہی نہیں تو پھر سمجھ لیے مخلوق میں کوئی داتا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، جے میں سمجھنا ہے سید علی حجویری دی اولاد لاہور اندر سید فوت ہوئے ہیں تے انہاں دی نسل آج موجود ہوئے گی لاہور میں۔ مجھے بتاؤ ان کی بیٹے کا نام کیا ہے؟ سید علی اجمیری کے بیٹے کا نام، پوتے کا نام، پڑ پوتے کا نام اگلے سال لب رکھے آجے، اگلے جال جدو میں آواں گا نومبر رات 10 بجے تے ادھو ڈھونڈ رکھا ہے بس سید علی حجویری کے بیٹے کا نام، پوتے کا نام، پڑ پوتے کا نام۔ جس حال اندر نہ ملے تے پھر تو انہوں کیا جائے گا انہوں دا بیٹا کوئی نہیں، انہوں دا بیٹا بھی کوئی نہیں تے جے بیٹا نہیں تے بولو پوتا بھی کوئی نہیں تے پھر داتا دا معنی کی ہوندہ ہے؟ جڑا آپ اولادوں خالی ہوئے، بزرگ ہو سکتا ہے، صوفی ہو سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، داتا نہیں ہو سکتا۔ داتا کون ہوندہ ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ داتا ہوندہ ہے جڑا ہر چیز تے قادر ہوئے، جو چاہے کرے وہ قادر، انہوں داتا کیا جاندہ ہے۔ سن لیجئے، یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، انا ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو محبوب بنا کر، رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ رسول کس نے بنایا؟ کچھ بولو، رسول کنے بنایا ہے؟ رسول کون بناندہ ہے؟ نبی کون بناندہ ہے؟ تے مرزا قادیانی نو کنے بنایا ہے؟ وہ بیلیے نے بنایا، رال کے بڑھ شیطانہ رال کے بنایا ہے۔ مرزا قادیانی نو نبوت دے مقام تے کون لے آیا ہے؟ وہ آپ اپنے آپ نو لے آیا ہے۔ کتے یاد ہے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرزائی کے مربی کے ساتھ مناظرہ تھا نا، تو وہ قوم دا ورک آئی جہدے نال مناظرہ آئی نا، مربی نال مرزائی آئی، وہ قوم دا ورک آئی۔ تو روپڑی صاحب فرمانے کہ تیری قوم کیڑی ہے؟ اسا کہ ورک۔ اسا کہ توڑے نبی دی قوم کیڑی ہے؟ اسا کہ درخان۔ مرزا کیوں نہ آتے درخان نو کہ لوہار نو آتے ہو؟ لوہار نو اسا کہ پہلا نبی ویکھے ہے جدہ امتی ورکے تے نبی لوہار ہے۔ ساڑھا نبی ساری کائنات دا سردار ہے۔ نبی تو ہوندہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک وفینا ذو نسب۔ نبی جڑا ہوندہ ہے اپنی قوم سب تو نسب دے لحاظ نال اونچا ہوندہ ہے، اس تو زیادہ نسب پکیزہ اونچا کسے دا نہیں ہوندہ ہے۔ پہلی قوم سید ہے، قریشی ہے، عقیدے میں مرزائی ہے، تحفہ تم پر جن کا نبی مرزا ہے۔ اور میں نے یہ اٹک میں کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ مرزے کو مرزا غلام احمد نہیں کہنا، مرزا غلام قادیانی کہنا ہے بس۔ کیا کہنا ہے؟ مرزا۔ لکھنا بھی وہی ہے، نام بھی بس اتنا ہی کافی ہے، حضور کا نام ساتھ نہیں آنا چاہیے۔
مرزا غلام قادیانی، بس تقریر میں بھی یہی ہو، تحریر میں بھی یہی ہو، مرزا غلام قادیانی۔ اگر تسا نال کوئی اور لقب لقب دینا چاہتے ہو تو قادیانی تو اگے ملون کر لو، ملون کر لو، قذاب کر لو، دجال کر لو، جتنے لقب دے سکتے ہو اگر دے لو، اگر تمہیں اجازت کھلی۔ غلام احمد نہیں کہنا، احمد میرے محبوب کا نام ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناکا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہی کی خبریں دینے والے، ترجمہ معنی سمجھائی جائے، اے ترجمہ خبریں دینے والے محبوب، انا ارسلناکا، ہم نے رسول بنایا، رسول ہم نے بنایا، رسول ہم نے بنایا آپ کو، اللہ نے رسول بنایا ہے، آپ نے شان مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو شان فرمایا عطا فرمائی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ سارا قرآن پڑھیے، جتنے بھی شان مصطفیٰ کا ذکر ہوئے گا اللہ نسبت اپنے ول کر کے فرمائے گا، لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے ذکر بلند کیا، ہم نے ذکر بلند کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے رحمتا للعالمین بنا کے بھیجا، وما ارسلناک الا کافتا للناس، پوری انسانیت کے لیے رسول ہم نے بنا کے بھیجا۔ جتنے بھی صفت حضور دا ذکر آئے گا اللہ نسبت اپنے ول کردہ ہے کہ میں عطا کیتا ہے، ایشان میں عطا کیتی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب اساں تانوں بنایا شاہد۔ شاہد دا معنی گواہ، بعض لوگوں نے دا معنی کیتا ہے حاضر و ناظر، یہ معنی قرآن و سنت دے دلائل دے خلاف جا رہا ہے۔ شاہد دا معنی گواہ ہوندہ ہے، لوگوں نے کہا نہیں گواہ جے معنی کریے تاویں حاضر ناظر ثابت ہوندہ ہے۔ کیوں؟ گواہ ہوندہ ہے جڑا کول موجود ہوئے، جڑا کول ہوئے گواہ تے وہی ہوندہ ہے نا، تو پھر شاہد دا معنی گواہ، گواہ وہ ہوتا ہے جو پاس موجود ہو، نہیں گواہ دا کول ہونا ضروری نہیں۔ کسی سکہ بندے دی گواہی تے اگے گواہی دیتی جا سکتی ہے، جدو اللہ کہہ دے وے یہ بات ہے تو رب کی گواہی پر آگے گواہی، پھر جبریل آ کے بیان کر دے جبریل کی گواہی پر آگے گواہی، پھر محمد مصطفیٰ آ کے بیان کرے تو پھر نبی پاک پر گواہی پر آگے گواہی، پھر صحابہ کرام بیان کریں صحابہ کی گواہی پر آگے گواہی چلتی رہے گی، پھر تابعین گواہی دے، پھر آگے تبع تابعین گواہی، پھر وہ دیتے دیتے سکہ محدثین گواہی دیتے گئے، وہ گواہی چلتی گئی۔ گواہی عدالت پر سقاط پر ہوتی ہے، پاس ہونا ضروری نہیں۔ یہ بندہ کوئی ضد کرے کہ نہیں شاہد کا معنی گواہ ہوندہ ہے جڑا کول ہوئے، تو پھر اس نے قرآن ذرا پڑھ کے سناؤ۔ سیدنا یوسف، توجہ ہے ماشاء، ہون تھوڑا جا میرے طبیعت دے گلہ کھولدا پیا، ہون تھوڑا کی خیال ہے؟ ڈٹے رہو گے، بیٹھے رہو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے میرے تو تانگ بیٹھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب جی اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجے ہے۔ شاہد دا معنی گواہ ہوندا ہے، یہ سمجھنا ہے گواہ دا کول ہونا ضروری نہیں۔ قرآن پاک دی دلیل عرض کرنے لگا واں، سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا دے کول بند کمرے اندر، وہ مگروں کمرے بند کر دی گئی، یوسف نو بلایا ہے تے نال دروازے بند کر دی گئی، کمرے بند کر دی گئی کہ دے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شغوپوری، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمایا کرتے سن۔ زلیخا اندر لے کے گئی، یوسف اندر گیا، کیوں؟ غیب دان کونے، حاضر ناظر کونے، غیب دان کونے، ہر جگہ ویکھن والا جانن والا کونے، اللہ دی ذات۔ یہ پیغمبر یوسف دے علم چھوندا، یہ اندر جا کے کی کہے گی، اندر جا کے کی کرے گی، کیڑے گناہ دی دعوت دے گی؟ اللہ دی قسم ہے معصوم نبی
پاک پیغمبر معصوم پیغمبر کدے اندر چل کے اس جگہ وال نہ جان دے، ایویں جا رہے ہیں، زلیخا اندر لے کے جا رہی ہے، نال نال دروازے بند کر دی جا رہی ہے۔ جب آخری دروازہ انہیں بند کیتا ہے تو یوسف نو کہنے لگی فقالت حیت لک، اے یوسف میرے وال آ۔ یوسف علیہ السلام نے اسی وقت کی فرمایا اے زلیخا پھوک مار کے اڑا دیاں گا، میں کرنی والا، میں پرنی والا، میں مشکل کشا، میں حاجت روا، تو جان دینی اسی کون؟ میں پھوک مار دوں گا، اڑا دوں گا، سارا تخت یہ ہل جائے گا، یہ سارا کمرہ تھر تھر کانپے گا، گر جائے گا، اڑ جائے گا۔ نہیں، قال معاذ اللہ، اللہ جو نبیوں کا عقیدہ ہے آج رب کی زمین پہ وہ اہلحدیث کا عقیدہ ہے۔ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ، اے اللہ میں آپ نہیں بچ سکتا جے تو نہ بچاویں۔ قال معاذ اللہ، اے اللہ تیری پناہ اندر آؤنا وہاں۔ فرما یوسف جی رب جی، فرما پچھانو دوڑو، یا اللہ پیچھے تے دروازے بند کر آئیے۔ فرما جدی پناہ چاہیں او چابیاں دا محتاج نہیں، پناہ میری چاہیں مشکل کشائی اندر، حاجت روائی اندر میں نو پکارے ہی۔ ان پچھا نو چل اے یوسف، پچھا نو دوڑ، تو دروازے تے بعد اندر پہنچے گا، دروازہ پہلے کھلیا ہویا ہوئے گا۔ یوسف انج پچھا نو ہٹے، دروازے کھل دے گئے، دروازے کھل دے گئے، تے مگروں زلیخا دوڑی ہے تے یوسف پہلے تو کھڑی رہی نا، باگو دروازہ بند جو ہے تے کدے جامنا سی، جدوں پہلا دروازہ کھولیا نا زلیخا وچوں نسی، انہ گیپ ہو گیا، پچھو پہنچی نا تے انج ہتھ مارے ہے یوسف علیہ السلام دی کمیز نو، تے کمیز مبارک پھٹ گئی ہے، تے یوسف علیہ السلام چھڑا کے آگے نو ہوئے۔ جدوں آخری دروازے تے پہنچی اگے عزیز مصر آیا کھڑا ہے، کہنے لگا یوسف ایک ہی تینوں بڑے ناز نخرے نال پیار نال پالے آسی، تینوں بڑی محبتاں دیتیاں سن تے ایک ہی۔ یوسف علیہ السلام خاموش نے کہ اے جو لے گئی ہے اندر، تو پھر میں تے دوڑ کے باہر آ گیا وہاں، دروازے اللہ لوگ کھل گئے نے، اے ہن کہے گی نا با میری غلطی، وہ بول کے آندھی ہو دی کی سزا ہونی چاہیے، وہ بھی کدھائیں پیر نہیں آئی ہے سپیشل کدھائیں میں نے لگتا ہے توجہ نہیں، پاک پتنوں ہی آئی ہے میں لگتا ہے توجہ تو انہوں سمجھ میں لگتا راتی 2 بجے آڑی۔ انہیں کیا عزیز مصر کی سزا ہونی چاہیے اس بندے دی جڑا تیری اہلیہ نال برائی دا ارادہ کرے؟ یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کی کہہ رہی ہے، پہلے کتنے پیار اندر لے گئی ہے تے اندر جا کے دعوت گناہ دین دی رہی ہے، ہون کی کہہ رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَاهِدَ شَاهِدٌ یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ عَلِهَا، او دے گھر وچوں ہی ایک ایسا شاہد گواہ بنا دیتا ہے، ایک بندہ بول کے آندہ ہے اے عزیز مصر اس عورت دے مگر نہ لگیں، ایویں تقلید نہ کریں، تحقیق کر لویں، ایویں نہ دے پیچھے لگے، بڑے بڑے وزیر اعظم بے وقوف ہو جاندے نہیں، ایویں نہ مگر لگ جائیں، تحقیق کر لے، قمید ویکھ لے، قمید یوسف ویکھ لے، یہ قمید اگوں پٹی ہے تے یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے نے، تے اے زلیخا سچی ہے، یہ قمید مگروں پٹی ہے تے پھر اے جھوٹی ہے، اے یوسف پچھانو دوڑے ہونگے تے انہیں مگروں ہتھ مارے ہوئے گا، ایویں عورتاں پچھے نہ لگ جائیں، ایویں زنانی مگر نہ لگ جائیں۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ من آلہا، او دے گھر خاندان وچوں ہی گواہی دین والے نے گواہی دیتی ہے، جڑا اندر کول موجود، جڑا اندر کول موجود نہیں، جڑا اندر کمرے اندر موجود نہیں، او گواہی دین دے۔ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ من آلہا، انہیں قمید ویکھی تے کہنے لگا زلیخا قصور لگدا تیرا ہے تے ہے یوسف
میری عزت دا مسئلہ ہے، ایتھے گل پی جا، چپ کر جا کے نہ دسی تاکہ میری عزت قائم رہے۔ گل ایویں پھیل دی پھر زلیخا عورت دے حوالے گل ہوئے پھر کیویں رہ سکتی ہے؟ گل پھیل دی مصر اندر پھیل گئی۔ عورتاں کہن لگیاں اے زلیخا جے تو فریفتہ ہونا سی کسے بڑے اچھے خاندان دے بندے تے ہوندی، بڑے وزیر سن، کئی مشیر سن، مشیر سن، عزیز مصر دے نال کئی اور واری سن، آندے جاندے سن، تے تو انہاں نال فریفتہ ہویا، تو غلام تے ہوئی۔ زلیخا آندی ہے تساں ویکھیا جو نہیں، آؤ میں تم ذرا بکھاواں۔ زلیخا کہنے لگی دعوت دا انتظام کرو، دعوت دا انتظام ہو گیا ہے، انہیں مصر دی عورتاں بلا لیا ہے، مصر دی عورتاں ساریاں آ گئیاں نے، دعوت رکھ دیتی ہے، پھل فروٹ اگے رکھ دیتے ہیں، تے تہاڈی طرح کٹ کے نہیں دیتے، باہو سیب بندہ کٹ کے دوں جی کسی کام دے نہیں رہندے، نال چھری دیویں دیئے جی میں زلیخا دیتی، چھری دیتی ہے نال باہو کھاؤ۔ عورتاں کھان لگیاں نے، جوں کھان لگیاں نے، زلیخا یوسف علیہ السلام نو آواز دیتی ہے، یوسف آؤ ذرا۔ یوسف علیہ السلام آئے، جوں دی اتھوں گزرے، عورتاں پھل کٹ رہیاں سن، ادھوں یوسف علیہ السلام نو ویکھیا، چھریاں انہاں دے بجائے پھلاں دے ہوتے چلن دے، انگلیاں تے چل گئیاں، ادھروں پرواہ ہی نہیں کیتی، انگلیاں کٹ گئیاں نے، تے کی آندیاں نے ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، یہ پہلا گروہ ہے، یہ پہلیاں وہ زنانیاں جنہاں کیا ما ھذا بشرا، یہ کوئی پڑھا لکھیں دا کیتا نہیں، یہ زنانیاں تو شروع ہے۔ ما ھذا بشرا، اے بشر ہے ہی نہیں، ایڈا سونا بشر ہو سکتا ہی نہیں، ما ھذا بشرا، تے ہجے کئی بھی آندے نے بندے، ہجے بھی کئی آندے نے مائی زلیخا، مائی میں آگے جاندی ماں اے ہو جائیے پتر کے ہو جائے اڑ گئے، دو ہی تے ماما ہوئی نے پاکستان مولویاں دی، یا مائی اے ہوئی ہے زلیخا مائی آدھیں تے یا ہیر نو مائی آدھیں، مائی ہیر وہ دربار جنگ تے وہ آدھیں نے تو بارش نہیں پہندی، وہ تو نہ ادھا چھت ہے تے ادھا چھت کو نہیں تے آدھیں نے بارش نہیں پہندی، تے وہ آدھیں کرامت ہے مائی ہیر دی، میں کہا کرامت کہا دی تو بارش نہیں پہندی، میں کہا کردار ہی ایڈا چنگا سی تے رحمت دی کڑی کیوں میں پہ سکتی۔ ہماری نہ زلیخا مائی ہے نہ ہیر مائی ہے، ہماری امی عائشہ مائی ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، اے بشر ہے ہی نہیں، اے تک نوری معلوم ہوندہ ہے، بشر ہے ہی نہیں، کہ یاد آئے منادر اسلام حافظ عبداللہ شکپوری رحمت اللہ علیہ فرما کر مولوی ہو تو انڈل تے اور مصر دی عورتاں چنگیاں رہیاں، انہاں وان پونے فروٹ تے پھل ویکھے تے نبی نے ویکھیا تے فروٹ بھول گئیاں، سامنے فروٹ پیسن، انہاں نبی نو ویکھیا تے فروٹ، انہاں نبی ویکھیا فروٹ تے تساں فروٹ فروٹ ویکھیا تے سنت مصطفی بول گئی، نہ کل ساتھ میں چلی سویندے جدوں فروٹ ویکھیا تو انہوں سنت دا خیال نہ رہا کہ سنت کی کہہ رہی ہے، پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ کی کہہ رہے ہیں، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ عَالِهَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، شاہد دمانا حاضر ناظر نہیں، شاہد دمانا کی ہوندہ ہے، بولو گواہ، سکا گواہی تے گواہی ہو سکتی ہے
جے سمجھ نہ آئے ایک حدیث بیان کرنا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لیجئے، ایک حدیث سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے، آپ نے ایک گھوڑا خریدیا ہے، ایک یہودی کو گھوڑا خریدیا ہے، گھوڑا خرید کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس یہودی نو کہ پیسے اس وقت میرے کول نہیں، پیسے میں جا کے مدینے دے آنگا۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں نال چل دا وہاں پیسے توڑے گھر کولوں لے کے میں واپس چلا جاؤں گا۔ قیمت لین واسطے نال چل دا رہا ہے، گھوڑے نو پھڑ کے آ رہا ہے۔ راہ تے جدوں مدینے دے قریب آیا کوئی اور بندہ کہنے لگا اس یہودی نو گھوڑا بیچنا ہے، کہنے لگا بیچنا ہے، انہیں ریٹ زیادہ دسیا، کہنے لگا تو لے لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو چکا ہے، گھوڑا بک چکا ہے، تو پیسے لین واسطے آ رہے ہیں، ہن تو اگے سودا کر نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا تہاڈا میرا سودا ہویا ہی نہیں، جے ہویا ہے تے کوئی گواہ لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے تو سے یا میں سا، تیجا تے گواہ ہے ہی کوئی نہیں، گواہ کتھوں لے آواں؟ کہنے لگا میں گھوڑا کے بیچ رہا ہاں، نہیں تے کوئی گواہ لے آؤ۔ ہجے گل بات چل رہی ہے تو اچانک نبی علیہ السلام دے صحابی خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ فرمایا محبوب جی کی ہویا ہے؟ فرمایا خزیمہ اے میں کو گھوڑا خریدیا ہے تے ہونے مکر گیا نہ گھوڑا خریدیا نہیں، جے خریدیا تے گواہ لے آؤ۔ تے اتھے ساڑھے کل بندہ موجود کوئی نہیں سی۔ تے خزیمہ کہنے لگے اس یہودی نو جے گواہ آ جائے پھر؟ کہنے لگا جے گواہی آ جائے میں گھوڑا مصطفیٰ نو دے دیاں گا۔ کہنے لگا اللہ دی قسم ہے تو گھوڑا فروخت کر چکا ہے، میں گواہی دینا وہاں۔ یہودی کہنے لگا گواہی آ گئی ہے، گھوڑا مصطفیٰ نو مل گیا ہے، گھوڑا لے کے حضور پیسے انہوں دے کے آگے آ رہے ہیں۔ تے رات آپ نے پوچھا خزیمہ جی یا رسول اللہ جدو سودا ہویا تو تے کول نہیں سے، پھر تو گواہی کیویں دتی؟ مسئلہ بھی تے حل ہونا سی نا، 15ویں صدی والے بھی تے قابو آنا ہی نا۔ گواہ ہوندا ہے جڑا کول موجود ہوئے۔ فرمایا گواہی؟ آپ نے فرمایا محبوب جی یہ تے گھوڑے دی گواہی، اساں تے رب نو ویکھیا نہیں، اساں رب نو ویکھیا نہیں۔ تساں فرمایا رب ہے، اساں کیا رب ہے؟ اساں جنت نو ویکھیا نہیں، تساں فرمایا جنت ہے، اساں کیا جنت ہے؟ اساں جہنم نو ویکھیا نہیں، تساں بیان فرمایا اساں من لیا ہے۔ اساں پل صراط نو ویکھیا نہیں، تساں دسیا من لیا ہے۔ قبر عذاب ہوندا ثواب ہوندا ویکھیا نہیں، تساں دسیا من لیا ہے۔ فرشتے کندیاں تے موجود نے، کتنی چیزاں نے جڑیاں بغیر ویکھن تو تہاڈی زبان تے من لیا نے، اے تے گھوڑے دا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، آج تو بعد خزیمہ جس مقدمے گواہ ہوئے گا اے دی گواہی اکلی نہیں، 2 بندیاں دے برابر ہوئے گی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، آپ نو اللہ نے شاہد بنایا ہے۔ شاہد دا معنی گواہی ہے، اور ایک گواہی کیڑی ہے؟ ذرا قیامت دے میدان اندر چلیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، سارے انبیاء اللہ دے سامنے پیش ہونگے۔ اللہ سارے نبیوں تو پوچھے گا اے میرے نبیوں جی تواڈیاں قوماں نے تانوں کی جواب دیتا؟ یا اللہ اسی گئے دعوت دیندے رہنا سانوں جھٹلایا ہے۔ اللہ انہاں قوماں بلا کے پوچھے گا اے قومو تساں انبیاء نو کیوں جھٹلایا؟ سارے قوماں کہن گے یا اللہ اے انبیاء ساڈے ول آئے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا نبیو یہ تو کہہ رہے ہیں اسی آئے، تسی آئے ہی نہیں تے تسی کہہ رہے ہو اسی گئے سا۔ یا اللہ اسی گیا، اگو مشرک کہن گے کافر کہن گے جی گئے نے تے کوئی گواہ لے آن، جے گئے نے تے کوئی گواہ لے آن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں ساری قوماں انکار کرن گیاں گواہ منگن گیاں، اللہ میری امت نو گواہ بنا کے پیش کر دے گا، میری امت آگے آئے گی یا اللہ اے نبی سچے، اے قومہ جھوٹ بول رہیاں نے، انبیاء سچے نے قومہ جھوٹیاں نے۔ اگو مشرک کہیں گے یا اللہ انہاں دی گواہی قبول نہیں، کیوں؟ اے بعد چاہے اے ادوں کول اے قول موجود نہیں سن، یہ ان کی گواہی کیسے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوچھے گا میری امت تو تسی گواہی کس طرح دے رہے ہو؟ یا اللہ سانو تیرے قرآن نے دسے ہے تیرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ تشریف لے گئے انہاں دسیا نوح علیہ السلام آئے سن انہاں دسیا صالح علیہ السلام آئے سن انہاں دسیا شعیب علیہ السلام آئے سن انہاں دسیا ہود علیہ السلام آئے سن انہاں سارے انبیاء دا تعارف کرائے انہاں دی قوم دے واقعات سن سنائے اللہ فرمائے اللہ امت کہے گی یا اللہ جے ساڑی گواہی قبول نہیں تے جنہوں سارے انبیاء ملائے سن میرا دی رات اس محمد نو پوچھ لو انہاں دی گواہی لے آؤ اللہ فرمائے گا میرا نبی آئے میرے محبوب سارے گواہوں پر گواہ بن کے آئیں گے آواز آئے گی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً آج میرا محمد مصطفیٰ گواہ بن کے آ رہا ہے سارے انبیاء سچے میری امت سچی یا اللہ ایک قوم جھوٹیاں تے رب کہے گا جڑے میرے محمد دی گواہی نو نہیں مندر پکڑو تے جکڑو انہوں جہنم مندر سٹ دے ہوں قرآن دا معنی کی ثابت ہے شاہد دا معنی کی ہوندہ ہے اچھی بولو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ومبشراً خوشخبریاں دینے والے مبشر دا معنی کیڑی خوشخبری وابو بکرن فی الجنہ فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا میرے بعد زبان نہ کھولنا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ نو برا نہ کہنا یاد رکھنا ابو بکر جنت جائے گا نبی پاک نے کی فرمایا ابو بکر وابو بکرن فیل اچھی کہو ابو بکرن فیل ذرا انجن سمجھ نہیں آئی تو اینج کہو ہر صحابی نبی اینج نہیں ہوں تسی میں تقریر ہوں شروع کرن لگا تے تسی ہوں تیار ہو تیار ہو ماشاءاللہ ہر صحابی نبی نہیں تیار من سمجھ آگئی اینج آواز آوے نا پورے پنڈے گونجے ہر صحابی نبی شرما دے کیوں اچھی کہو ہر صحابی نبی کچھ بھی نہیں ہوندہ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوندہ ہر صحابی نبی تو آڑے نہ کچھ ہوئے تو میرے کو لے لیا جائے کوئی نقصان ہوئے نا تو آڑا مثلا زبان تھک جاندی ہے یا کوئی اور پریشانی بن دی یا کوئی خرچہ خرچہ ہوندہ ہے یا پرچہ پرچہ ہوندہ ہے تو رال کے اس بھگتان کے در اچھی کہو ہر صحابی نبی دو باری کہنا ہے دو باری گونج کے کہنا ہے جھوم کے کہنا ہے پتہ لگے مدنی بھائی بیٹھ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی مجھے کہو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا آپ نے خوشخبریاں دینے والا بنا کے بھیجے ہے آپ نے 10 صحابہ نو بشارت دے کے فرما ابو بکر فی الجنہ و عمر و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ فرما ابو بکر جنت عمر جنت اندر عثمان جنت اندر علی جنت اندر سیدنا سعد سعید جنت اندر طلحہ زبیر جنت اندر عبد الرحمن ابن عوف جنت اندر ابو عبیدہ ابن جراح جنت اندر شاہدا و مبشرا آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت عورتاں دی سردار و مبشرا آپ نے فرمایا میرے دوئے نواسے حسن و حسین جنت نوجوانہ دے سردار و مبشرا آپ نے فرمایا ایشا دنیا بھی جنت میں محمد دی بیوی ہوئے گی و مبشرا آپ نے فرمایا میرا امیر معاویہ
آپ نے فرمایا میرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیری بیڑے تے چڑھ کے جیڑا میری امت دا لشکر جہاد کرے گا انہاں سارے تے جنت واجب ہو جائے گی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیری بیڑا بنانے والے، بیری بیڑے پہ چڑھ کے جانے والے، جہاد کرنے والے، تو میں نے پھر کہنے دو ہر صحابی نبی و مبشرہ پیغمبر بشارت دے کے گئے۔ آپ نے بشارتاں دیتی آنے، پھر کیویں بشارتاں دیتی آنے، جے ایویں سمجھ نہیں آئی بشارتاں تے دوسرے پاسے چل پڑنے۔ محبوب نے کی فرمایا جڑا بندہ نماز جڑا فریادین کرتا ہے اللہ انہوں ہر انگلی دے بدلے کی نیکی عطا فرماندا ہے۔ میں کیوں نہ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جدو امام آمین کہے نماز اندر تسی آمین کہو، فرشتے اس ویلے آسمان سے آمین کہندے نے، جیدی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ انہوں نے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن و مبشرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک میرے پیچھے بندے نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی پڑھے ہے، آپ نے فرمایا خوشخبری سنو، 30 تو زیادہ 40 تو کم۔ فرشتے میں اپنی اکھاں نال اتر دے ویکھے، ہر فرشتہ نے کلمات اللہ کل میں لے جانے نے، شاہدن و مبشرا، آپ بشارت دینے والے، آپ بشارت دینے والے، و نذیرا، آپ امت نو گناہاں دے انجام تو آگاہ کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ خبردار رہنا جڑے مولوی میرے وضاحت دے بارے جھوٹ بول دینے، کسے کہانیاں سنا دینے، آپ نے فرمایا نہ دیاں زبانہ میں کہچی نال کٹ دیوں یا جہنم اندر ویکھیا نے، و مبشرا و نذیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ویکھیا کچھ لوگ نے جنہاں دی شرمگاواں چوں پیپ گر رہی ہے اور انہاں دے نیچے جڑے بندے نے وہ منہ کر کے انجوتا کر کے منہ کھڑے نے تے انہاں دے منہ اندر وہ شرمگاواں دی پیپ پائی جا رہی ہے۔ میں پوچھا جبریل کون نے؟ فرمایا تواڈی امت زناکار لوگ نے، اے بدکار لوگ نے، و مبشرا و نذیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سود خوراں نوں میں عذاب ہوندا جہنم اندر ویکھیا ہے۔ پھر میں کچھ بندے ہو جا ویکھے جڑے فرمایا وہ جہنم دے کنارے آوندے نے، اگوں فرشتے انہاں نوں جناب جہنم دے دروغے جڑے نے انہاں نوں پتھر مار کے انہاں سر کچل دیندے نے، انہاں پھر پچھاں جا ڈگ دے نے۔ میں پوچھیا محبوب جی یہ کون لوگ؟ پوچھیا جبریل کون نے؟ فرمایا محبوب جی یہ وہ لوگ نے جنہاں دا فرض نماز دے ویلے سر وزنی ہو جاندا سی، سر بھارا ہو جاندا سی، اذان سن کے سر وزنی ہوندا سی، نماز نہیں سی پڑھ دے، انہاں دے سر نوں ذرا ہلکا کیتا جا رہا ہے، انہاں دے سر نوں کچلیا جا رہا ہے، انہاں دے بوجھ نوں ختم کیتا جا رہا ہے۔ وہ جڑا سر وزنی ہوندا سی نماز پڑھا تے میرا بوجھ پہ جاندا ہے، وہ ذرا اتنا بوجھ ہلکا کیتا جا رہا ہے، میرا دل نہیں کردا نماز پڑھنوں، انہاں دا دل ٹھیک کیتا جا رہا ہے۔ ایک ایک گناہ دے انجام تو آگاہ کرنے والے کہ چغل خوراں نوں میں جہنم اندر عذاب ہوندا ویکھیا ہے۔ کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر پیشاب دے چھٹیاں تو بچن نہ بچن والے بندے نوں میں قبر عذاب ویکھیا ہے، چغلی کرن والے نوں میں جا قبر اندر عذاب ویکھیا ہے۔ کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر اندر اینے سانپ ہون گے، کتے فرمایا سانپ بچھو ہون گے، کتے آپ علیہ السلام نے خبرہ دیتی آنے ایک ایک گناہ دے انجام تو دسے ہے کہ لوگو اے گناہ کرو تے اے سزا ملے گی، اے گناہ کرو گے اے سزا ملے گی۔ من دسو اتنا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ تو زیادہ؟ ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ دی طرف ہر ویلے بلانے والے نبوت آغاز کیتے قولو لا الہ الا اللہ۔ دنیا تو جا رہے نے 23 سال پورے دعوت جاری رہی ہے، نہ رات ویکھیا ہے نہ دن ویکھیا ہے، مسجد اندر نہیں بازار اندر چوکا چوراں اندر دعوت دیتی ہے۔ اسی اشتہارات تک محدود ہو گئے، اسی جلسوں تک محدود ہو گئے، اسی کانفرنس تک
محدود ہوں گے، اسی درس تک محدود ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام نے کدے اوقات منڈی اندر جا کے، کدے میلیاں تے ٹھیلے اندر جا کے پہنچ کے جتے اجتماع ویکھے ہے، جتے بندے ویکھے اتے جا کھڑے ہوئے لوگاں نے پتھر مارنے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ کدے انجوی دعوت کیتا کرو، لوگاں نو بلا کے، برادروں نو بلا کے کھانا پکا کے، کدے توحید دا پہلو سمجھا دیتا کرو، کدے اللہ دا واسطہ ڈال کے قرآن درمیان رکھ کے سمجھا دیتا کرو کہ لوگوں شرک پر ہو، بدعات پر ہو، خرافات پر ہو، قرآن سمجھو، حدیث سمجھو، توحید سمجھو، شرک دا رد کیتا کرو وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ نبی علیہ السلام وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ دعوت کر کے سارے قبیلے نو بلا کے دعوت کر کے دعوت کھلا کے فرما رہے لوگوں میں تو آڑے بار رسول بن کے آیا وہاں وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ آج تے پھل سٹے جاندے نے، اشتہار چھپائے جاندے، سٹیج لائے جاندے، لاؤڈ سپیکر لائے جاندے نے، کھانے وانے خرچے دے انتظامات کیتے جاندے نے، ذرا اس دائی والوے کو، اس دائی والوے کو یہ دے اوپر اونٹ دی گندی اوجری سٹی ہوئی ہے مکہ مکرمہ تے نبی علیہ السلام سجدے اندر نے اوپر اونٹ دی اوجری اٹھا کے اتے آگے رکھ دیتی ہے، پچھاں اٹھ نہیں سکدے، سر مبارک اٹھا نہیں سکدے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ پیسے لے کے وعد کرنا سوکھا ہے، اتے پیسے دنیا سٹ دی رہے تے بندہ اور جوش و جذبے نہ لگا رہے ایک کم سوکھا ہے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ جے اے ایک پاسے دعوت ہوئے تے کدے کدے طائف دے دائی نو ویکھنا سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل علماء کرام تانیاں تو میڑیاں تو پرچیاں تو دھمکیاں تو تھوڑی تھوڑی چیز تو ڈسہارٹ ہو جاندے نے طائف کے بعد دائی کو پڑھو نبی علیہ السلام سیدہ کائنات اما جی عائشہ پوچھ دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڑی زندگی دا کوئی مشکل ترین دن آیا ہوئے تے مندرہ دسو آپ نے فرمایا شاہ میری زندگی دا سب تو مشکل ترین دن طائف دا دن سی میں واز کرن پہنچیا میں دعوت دین پہنچیا انہاں جوان بچے میرے پیچھے لا دیتے انہاں اپنی جھولی اندر پتھر پا لے بچیاں دے جھولی اندر پتھر نے تے جس وجود نو مارنا ہے اور ریشم تو نرم انہاں تو زیادہ وجود نرم رابطی مخلوق اندر کسے دا نہیں اتنا حسین بھی کوئی نہیں اتنا جمیل بھی کوئی نہیں اتنا نرم بھی کوئی نہیں تے اتنا کائنات دا خیرخواہ بھی کوئی نہیں ہون جنا پلیٹا اندر تے چھاپرا اندر پھول لے کے کھڑے ہوندے نے ہجے بھی اسین ڈساٹ ہو جائیے پریشان ہو جائیے نبی علیہ السلام دے مگر پتھر لے کے جھولی اندر پا کے وہ پتھر مارن فرماندے محبوب عائشہ پھر میں تھک کے پتھر کھا کے بہ جانا پھر میرے وہ آ کے بغلاں چو پکڑ کے میں نے اٹھا لیندے نے اٹھا کے پھر میں نے ٹور دے نے پھر میں نے پتھر مار دے نے حتیٰ کہ میرے جوتے مبارک خون دے نال لت پت ہو گئے میرے پیر جوتے دے نال چمٹ گئے اس حالت اندر آپ تشریف فرمانے تھک کے پتھر کھا کے زخم کھا کے بیٹھے نے تے جبریل آئے فرمایا محبوب جی او میرے نال او ویکھو بادل اینج حضور نے نگاہ پاک اٹھائی حدیث صحیح البخاری اندر بادل دے وچوں فرمایا بادل دے اندر پہاڑاں والا فرشتہ میرے نال آیا ہے وہ تو انل ہم کلام ہونا چاہتا ہے وہ دی ذرا بات سنو پہاڑاں والا فرشتہ جڑا پہاڑاں ہوتے کنٹرولر فرشتہ ہے انہیں حضور نو سلام کیتا ہے فرمایا محبوب جی رب نے بھیجے ہے اگر کہو تے دعا پہاڑاں نو ملا کے تے والے نو پیس نہ دیتا جائے وعدائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام اس ویلے فرمایا اے فرشتے نہیں میں اے نہیں چاہتا اے نہ صحیح انہاں دی نسل چوں کوئی اے ہو جا گروہ پیدا ہوئے گا جڑا رب نال شرک نہیں کرے گا
آج میں انہاں تو نا امید نہیں، انہاں دی نسلیں جو کوئی ہو جا گروہ پیدا ہوئیں گا۔ پھر لطف کدوں آیا، سکون کدوں آیا، جدوں میں نے طیف اندر جان دا موقع نصیب ہویا، طیف اندر گیا، پھر اس بستی اندر گیا جتے سیدہ حلیمہ سعدیہ دے پاس نبی علیہ السلام رہنے، جدوں طیف چو گزرے تے آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان دی آواز آئی تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مسجد طیف شہر اندر اس مسجد کول گئے، اور اتھے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی قبر مبارک بھی ہے اسی شہر اندر طیف اندر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی مسجد کول کھڑے، جدوں آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ، ادوں حدیث یاد آئی اہو جی پیدا ہونگے انہاں دی نسل اندر اہو جے لوگ پیدا ہونگے جڑے میرے نال شرک نہیں کرنگے۔ پھر طیف دیاں وادیاں جدوں شرک نظر نہ آئے، توحید ہی توحید نظر آئے، پھر سمجھ آن دیئے محبوبہ تواڈی بات اندر بشارت اندر ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ، تواڈی دعوت دین اندر کوئی شک نہیں۔ نبی علیہ السلام 1.5 لاکھ صحابہ کرام دا اجتماع ہے، آپ عرفات اندر موجود نے، آیت مبارکائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ دسو تے صحیح میں پورا دین پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ وداعیا الاللہ وداعیا الاللہ، کوئی کام میں کیڑا دعوت ہے جڑی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے اندر، مسائل اندر، طہارت اندر، پاکیزگی اندر، لین دین معاملات اندر وداعیا الاللہ ہے، اللہ وال دعوت دیندے رہے، بلاندے رہے، میں حق ادا کیتا ہے یا نہیں؟ 1.5 لاکھ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ تو سب پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا تو حق ادا کیتا ہے۔ حضور نے اس انگلی نو اسمان والا اٹھایا ہے، تاں اس انگلی نے شہادت والی انگلی کیا جانا ہے، اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گوار ہے گوار ہے، 1.5 لاکھ میری امت کہہ رہی ہے تیرے محبوب نے تیرے نبی نے دین پہنچان دا حق ادا کیتا ہے۔ وداعیا الاللہ آگے کیے بِإِذْنِهِ، سارا مسلک اہلحدیث ایک جملے اندر ہے بِإِذْنِهِ، دعوت دیتی ہے بِإِذْنِهِ، دعوت دیتی ہے بِإِذْنِهِ، وداعیا الاللہ بِإِذْنِهِ، دعوت دیتی ہے بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ دعوت دیتی ہے اذن دے نال، اللہ دی وحی دے نال، جو بیان کیتا ہے اللہ دی وحی نال بیان کیتا ہے، اپنی مرضی نال محبوب علیہ السلام نے کوئی بیان نہیں کیتا بِإِذْنِهِ۔ جدو حضور اذن الہی نال وحی الہی نال دعوت دیندے نے، اور کیڑا بندہ ہے جیڑا کسے کہانیاں سنا کے امت نو گمراہ کرے؟ قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، پیغمبر دے شان کیے وسراجم منیرا، آپ چمکدا ہویا سورج نے، تے جدو سورج چڑھ جائے پھر دیاں دی لوڑ رہندی نہیں، پھر لالٹینا دی لوڑ نہیں رہندی، سورج جو چڑھ گئے سارے انبیاء اولیاء ستاروں دی ماند چاند دی ماند نے، میرا محمد مصطفیٰ سورج ہے، سورج چڑھ گیا ہے، ان قیامت تک روشنی مصطفیٰ دی ہی رہے گی، تعلیم آپ دی رہے گی، سنت آپ دی رہے گی، شریعت آپ دی رہے گی، کوئی اور نظام کوئی اور شریعت نہیں چل سکتی، ساری انبیاء دیا شریعتاں منسوخ نے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا تے آکے محمد مصطفیٰ دی پیروی کرنگے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ پیغمبر دنیا تے آ جائے انہاں دے اپنے لئی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد دی تابعداری نہ کرن، کیوں؟ وسراجم منیرا، یا ایوہ النبیو، اے وحی کی خبریں دینے والے، انا ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر، شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن خوشخبریاں دینے والے، ونذیرا گناہوں کے عواقب سے آگاہ کرنے والے، وداعیا الاللہ باذنہ، اللہ کی وحی کے ساتھ اذن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے والے، کتاب و سنت کے ذریعے وحی کے ذریعے دعوت دینے والے، وسراجم منیرا،
چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے, چمک موجود ہے, روشنی موجود ہے, سورج موجود ہے, تعلیمات موجود ہے. میرے مصطفیٰ دنیا سے تشریف لے گئے, آپ دی تعلیمات سنت موجود ہے, اور انشاءاللہ قیامت اگر رہے گی پوری امت اس روشنی میں چلتی رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو پیغمبر سے محبت عقیدت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. النجم إذا غوى